ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہوا کہ وہ نوجوان زنبیل بیچتے بیچتے بادشاہ کے دربار سے گزرا۔ باندی نے دیکھا اس نوجوان کو اور فوراً جا کر ملکہ کو اندر خبر دیا کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، اگر آپ اسے دیکھ لو گی تو فریفتہ ہو جاؤ گی۔ تو ملکہ نے کہا کہ اس نوجوان کو بلایا جائے۔ وہ باندی گئی، وہ کنیز گئی اور اس شخص کو، اس نوجوان کو، اس حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان کو بلا کر اندر لے آئی۔ جو ہی ملکہ کی نظر پڑی فریفتہ ہو گئی، معشوقہ ہو گئی، دیوانی ہو گئی، پاگل ہو گئی۔ کتنا خوبصورت تھا وہ نوجوان۔ پھر اس نوجوان کو ایک چادر دیا اور کہا اس چادر کو سنبھال تاکہ میں تمہارے ساتھ حاجت براری کر سکوں، یعنی اپنی خواہشات کو پوری کر سکوں، خواہشات نفسانیہ اور شہوت کو پوری کر سکوں۔ تو اس نوجوان نے انکار کیا کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، آج تک ہم نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا ہے، اس لیے میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، اے ملکہ رب سے ڈر اور مجھے چھوڑ دے۔ تو جب اس لڑکی نے، اس ملکہ نے دیکھا کہ یہ گناہ کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے، یہ حاجت براری کرنے کے لیے، میری خواہشات شہوت کی تسکین کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے، تو اس ملکہ نے کہا اے نوجوان، اگر تو یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کیے بغیر یہاں سے باہر جاؤں گا تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا ورنہ سخت سزا دی جائے گی تم کو اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ تو اس نوجوان نے جب دیکھا کہ ماننے والی نہیں ہے اور اس کے ساتھ اس ملکہ نے دربان کو حکم دیا کہ دروازے کو بند کر دیا جائے، تو اس نوجوان نے کہا کیا تمہارے چھت میں کوئی جگہ ہے جہاں ضرورت پوری کی جا سکتی ہے؟ تو اس لڑکی نے، اس ملکہ نے کہا ہاں ایک جگہ ہے۔ باندی کو حکم دیا کہ بیکن میں پانی ڈال کر اس کو چھت لے جاؤ تاکہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے۔ تو وہ نوجوان چھت میں چڑھتا ہے، چھت میں جاتا ہے اور جا کر وہ سوچتا ہے اے نوجوان ذرا سوچو تو صحیح، تم نے پوری زندگی عبادت کیا، ریاضت کیا، رب کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کیا، محنتیں کیا، آج تک اپنے تمام اوقات کو عبادتوں میں گزار دیا، لیکن آج ایک شام آئی ہے تم پر، آج ایک وقت آیا ہے تم پر، ایک آزمائش اور امتحان میں ڈالے گئے ہو تم۔ اگر آج تم نے یہ کام کر لیا تو یاد رکھو جتنی بھی عبادتیں کی ہے تم نے، جتنی بھی ریاضتیں کی ہے تم نے، جتنا بھی تلاوت کیا ہے تم نے، جتنا بھی رب کو یاد کیا ہے تم نے، آج سب کے سب ضائع ہو جائے گا، سب کے سب تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، آج تم خطا کار کہلاؤ گے۔ اس لیے اپنے بچنے کا کوئی راستہ دیکھو۔ وہ نوجوان چھت کے چاروں طرف دیکھا کہ کسی طرح میں یہاں سے فراری کا راستہ اختیار کر لوں، لیکن کوئی راستہ نہیں تھا۔ پھر اس نوجوان نے کہا اے میرے پروردگار، تو نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، سوسائڈ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن آج ایک وقت میرے اوپر آ گیا ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو نیچے نہیں گراتا ہوں تو یہ گناہ مجھے کرنا ہوگا، یہ زنا کا ارتکاب کرنا ہوگا، یہ بدکاری کا شکار بننا پڑے گا۔ اس لیے اے میرے پروردگار اب میں نیچے آ رہا ہوں، اب میں نیچے آ رہا ہوں، میں چھلانگ لگانے جا رہا ہوں۔ بس یہ کہہ کر کے وہ نوجوان ارادہ کرتا ہے عمارت سے، بلڈنگ سے نیچے گرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں لبیک۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے میرے جبرائیل جاؤ زمین پر، دیکھو وہ عابد و زاہد، اس متقی کو دیکھو، میرے خوف کی وجہ سے، میری معاصیت سے بچنے کے لیے خاطر، گناہوں سے بچنے کی خاطر، میرے خوف کی وجہ سے وہ نیچے گرنے جا رہا ہے، جاؤ اور اس شخص کو بحفاظت تم بچاؤ، ذرہ برابر بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں اور وہ شخص اس کے درمیان اسی اثنا میں چھلانگ لگا دیتا ہے چھت سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنا ہاتھ اور پڑ بچھا دیتے ہیں اور وہ اس نوجوان کو باادب طریقے سے زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب انسان معصیت سے بچنے کی سوچ لے تو اس کی حفاظت رب کرتا ہے، جب انسان گناہوں سے بچنے کی سوچ لے اس کی حفاظت رب کرتا ہے۔ وہاں گناہ کی دعوت دی جا رہی تھی
وہاں گناہ کے لیے زبردستی کیا جا رہا تھا، وہاں کہہ رہا تھا یہ کام تم کرو، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی محنت کے کہہ رہا تھا کہ اب کرو، راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دیوار حائل نہیں ہے، اب گناہ کر سکتا تھا، اختیار تھا، اس کو حاصل تھا، اختیار حاصل تھا، وہ گناہ کر سکتا تھا، لیکن گناہ کرنے پر قادر ہونے کے باوجود بھی صرف خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ نہیں کیا اور اپنی جان کو داؤ پر لگا دیا۔ سوچو نوجوانوں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم گناہ کرنے کے لیے لڑکیوں کے متلاشی ہو، متمنی رہتے ہو اس بات کی کہ کوئی لڑکی مل جائے تاکہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے، خواہشات کی آگ کو بجھانے کے لیے مجھے استعمال کیا جائے، اس لطف کو حاصل کیا جائے، اس ذائقہ کو چکھا جائے۔ عبرت حاصل کرو ایسے واقعات سے جس نے اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرا اور اپنے جان کو خطرے میں ڈال دیا اور اس گناہ کو نہیں کیا۔ لیکن آج کے نوجوانوں کے لیے، آج کے لوگوں کے لیے یہ عبرت ہے جو لڑکیوں کے متلاشی رہتے ہیں، جو گناہ کرنے کے متلاشی رہتے ہیں، اپنے اوقات کو اس کام پہ لگاتے ہیں جس کام کو کرنے کی وجہ سے کل جہنم میں جاؤ گے۔ اسی کے بارے میں کہا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ